امامت کرا رہا ہوں۔ میری ماں نے بچپن میں تھوڑا سا چند صورتیں قرآن کی یاد کرا دی تھی، وہ نماز میں پڑھتا ہوں۔ 25 سال کی ڈگری پر تو میرے کو روٹی نہیں ملی، اور چند صورتیں جو ماں نے سکھا دی تھی ان چند صورتوں پر میرے کو روٹی مل رہی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ 25 سال کی ڈگری پر نہیں دیا اور اس پر دیا، وہ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا پھاٹک کے اوپر کھڑا ہے، ریل گزر جائے تو میں بھی گزروں۔ چیل کے منہ کے اندر ہے سانپ، وہ چیل اوپر سے اڑی، اس کے پنجے میں ہے سانپ، اس کی غذا، وہ پنجے سے چھوٹ گیا، رکشہ والا پر گرا، رکشہ والا وہیں مر گیا۔ سانپ آگے بڑھا تو چیل نیچے آئی اور اتر کر سانپ کو لے کے چلی گئی۔ وہ سانپ چیل کے لیے تو ہے روزی اور رکشے والے کے لیے ہے موت، اور وقت آیا تو اسی وقت مرا اور چیل اپنی روزی لے کر چلی گئی۔ یہ ذہن مسجد نبوی کے اندر بار بار باتیں سن سن کر بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد میں یہ ذہن بنے اور یہ ہر گھر کی عورتوں بچوں کے ذہن بنے۔ اپنی عورتوں کو بیکار مت کرو، عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں دنیا میں، بچے عورتوں سے زیادہ ہیں دنیا میں۔ جب تک عورتوں کے ذہن نہیں بناؤ گے تمہاری تبلیغ مکمل نہیں ہوگی، عورتیں تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ اس لیے عورتوں کا اور بچوں کا بھی ذہن بنانا ضروری، پورے عالم کا ذہن بنانا بھی ضروری، اپنے علاقے کا ذہن بنانا ضروری، اپنا ذہن بنانا ضروری، اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ضروری۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ترتیب لے کر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے پھر کوشش کرے ایسی جیسی کرنی چاہیے، مطلق کوشش سے آخرت نہیں بنتی، صحیح کوشش ہو اور دل کے اندر یقین کی طاقت بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تمہاری کوشش کی قدردانی ہوگی، اور وہ قدردانی کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اپنی شان کے مناسب دے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آخرت آخرت آخرت، اس کی کوشش کرو، آخر دنیا کا بھی تو کچھ بتا دو ہمیں۔ وہ اللہ نہیں یہی بتا رہے، اللہ نہیں یہی بتا رہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک۔ اور جو خالص دنیا کے پیچھے پڑا ہے مقدر میں اس کے بھی لکھی ہوئی ہے، میں اس کو بھی دوں گا اور میں اس کو بھی دوں گا، تھوڑی لکھی ہے تھوڑی دوں گا، زیادہ لکھی ہے زیادہ دوں گا، میں کسی کو محروم نہیں کروں گا۔ پورا دنیا میں گھسنے والا، بعض مرتبہ زیادہ لکھی ہے زیادہ دی، کم لکھی ہے کم دی۔ پورا دین کے کاموں میں گھسنے والا، اس کے لیے بھی دنیا بازوں کے لیے زیادہ لکھی تو زیادہ دے دی، کم لکھی تو کم دے دی۔ دونوں طرف دنیا تو اتنی ملے گی جتنی لکھی، اور دین اتنا ملے گا جتنی محنت کرے۔ بدلنا بعدهم علی بعد۔ ارے دیکھ لے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر روزی کا کیسا اتار چڑھاؤ کر رکھا ہے کہ انگوٹھے والے کو کروڑ پتی بنایا، بی کام ایم کام کو 1000 پتی بنایا۔ دیکھ لے کیسا اتار چڑھاؤ ہم نے کر رکھا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعدهم علی بعد وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ ارے اصل درجات اور ڈگریوں کے لینے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ یہ دیکھ کہ تیری آخرت کتنی بنی اور کتنی بگڑی،
یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ رہی دنیا تو اس کے اندر تو جتنی اللہ نے لکھ دی اتنی دے گا، سبب کے طور پر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تو کر۔ میرے محترم دوستو، مسجد نبوی کے اندر جب یہ فضا بنی اور ہر ایک کا ذہن یہ بنا کہ ملک مال سے زندگی نہیں بنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آئیں گے تو اللہ کی قدرت سے زندگی بنا دے گا۔ جب اللہ زندگی بنانے پر آئے گا تو مکری سے جالا تنوا کر نبیوں کے سردار کی حفاظت کر چکا ہے، اور وہ اللہ جب زندگی بگاڑنے پر آتا ہے تو نمرود کے ہاتھ پہ حکومت کی طاقت دے کر اور ایک لنگڑا مچھر ناک میں گھسا کر اور اس کی زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ جب زندگی اجاڑنے پر آتا ہے تو لنگڑا مچھر، اور جب زندگی بنانے پر آتا ہے تو مکڑی کا جالا۔ اب میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات کے کاروبار میں اور گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ لنگڑے مچھر سے زیادہ ہیں، اور مچھر یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ہیں۔ کیا گارنٹی کہ زندگی بنے گی یا بگڑے گی؟ اس کے لیے ایک لائن اگر زندگی کے بنانے کی تجویز کرنی ہے تو ہماری جان اور مال کا خرچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ چنانچہ صحابہ لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئے، اور آج بھی الحمدللہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی اس امت کی آتی چلی جائے گی، نہیں آ سکتی جب تک کہ ذہن نہ بن جائے۔ ذہن بنانے کے لیے دعوت کی فضا بنانا ضروری۔ چنانچہ ذہن بن گیا آدمی کا، جماعتوں میں پھرتے پھرتے ذہن بنا کہ چاہے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے مجھے تو اللہ کی بات ماننی، اللہ کے نبی کی ماننی۔ لڑکا جوان ہو گیا، قومی طریقے پر شادی کرنے میں 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ حضور کے طریقے پر میں شادی کروں گا، اس میں میری کامیابی ہے۔ چنانچہ لڑکے کی شادی 1000 میں کر ڈالی۔ 1000 میں جب شادی کی، اب چاروں طرف سے لام تان۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کے طریقے پر جو آئے گا اس پر مجاہدہ پڑے گا شروع میں، اور بعد میں آئے گی مدد۔ یہ یاد رکھنا، گھبرا مت جاؤ آپ لوگ۔ حضور کے طریقے پر آنے میں شروع میں مجاہدہ ہے۔ مدینے والے جب حضور کو لینے آئے تو حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری گردنیں گھروں سے جدا ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی۔ اگر اتنی قربانی کو تیار ہو تو میرے بھتیجے کو لے جاؤ، اور اگر تیار نہیں ہو تو مکے میں چھوڑ دو، ہم حفاظت کر دیں گے۔ ابو طالب تو چلے گئے، میں موجود ہوں، دوسرا چچا۔ مسلمان اس وقت تک نہیں بنے تھے۔ مدینے والوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور حضور سے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی قربانی چچا جان بتا رہے، فرمایا صحیح بتا رہے۔ مدینے والے نے پوچھا تو کیا ملے گا حضرت؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اگر جنت یعنی اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی بنے گی؟ وہاں فرمایا ہم اس قربانی کو دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ موت تو یوں بھی آ رہی ہے قبائلی جنگوں میں، معمولی باتوں پر موتیں آ رہی، تو آپ کے دین کا کام کرتے کرتے مرے تو ہمیں جنت ملے۔ چنانچہ مدینہ منورہ حضور کو لے جانے میں اتنے بڑے مجاہدے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ یاد رکھنا، جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے گھر میں اور کاروبار میں لانا چاہے گا تو شروع میں اس کے اوپر مجاہدہ پڑے گا۔ مجاہدے سے بالکل نہ گھبرائے۔ 1000 کے اندر شادی کر دی لڑکے کی، چاروں طرف سے لان تان قوم نے شروع کر دی۔ دیکھو لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اس کا جنازہ جا رہا، دیکھو فلانے کے لڑکے کی میت جاری، کنجوس، مکھی چوس، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ دیکھو یہ کیسا ہے، سارے لان تان اس نے برداشت کر دی، لیکن شادی 1000 میں تھی، اور میں تو 50 لاکھ مثال کے طور پر کہا، لیکن جو واقعہ ہوا وہ 10 لاکھ کا ہے۔ یہ جو 10 لاکھ روپیہ ہے یہ اس نے لگا دیا دوسرے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرانے میں، غریب لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرا دی۔
20 85 گھرانے آباد ہو گئے. غریبوں کے لیے راستہ کھل گیا سیدھی سادی شادی کا. اب مکان کی ضرورت پڑی. بیٹے کے لیے 10 لاکھ روپے کا مکان بنا سکنے کی گنجائش، لیکن نہیں بنایا. اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کی کالونی بنا دی. ایک مکان لڑکے کا، ایک مکان اپنا، اور باقی جتنے کمرے تھے غریبوں کے اندر اعلان کر دیا کہ بھئی اے غریبوں، تم لوگ جہاں پر کرائے سے ہو ماہانہ 75 روپیہ کرایہ دے کر، اور 25 سال سے تم کرایہ دار ہو. اگر ہمارا کمرہ تم لے لو تو 1 مہینے میں 100 روپیہ ہم تم سے لیں گے. 12,000 کا کمرہ ہے، 10 سال کے اندر 12,000 ادا ہو جائیں گے، تم مالک بن جاؤ گے. وہاں تو 25 سال میں کرایہ دار اور یہاں 10 سال میں مالک بنو گے. اگرچہ وہ کالونی بنانے والے نے مجھ سے جب مشورہ لیا تو میں نے اس سے یوں کہا، وہ چاہتا تھا کہ میں غریبوں کو مفت میں مکان دے دوں، کمرے مفت میں دے دوں. میں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو، مفت کے اندر کمرے مت دو، غریبوں کی مدد کرو. ایسے طریقے پر غریبوں کی مدد کرو کہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو اور ان کے اخلاق میں بگاڑ نہ آ جائے. ایسے طریقے پر کرو. غریبوں کی مدد ایسے طریقے پر کی کہ ان کے اندر سے دین نکل گیا تو یہ مدد نہیں ہوئی بلکہ ظلم ہوا. فسادات ہوئے، بہت سے گھر سے بے گھر ہو گئے، مالدار لوگ غریب بن گئے. پورے ملک سے ان کے لیے پیسے آئے. ایک جماعت نے آ کر ہمیں خبر دی کہ اتنے پیسے ان کے پاس آ گئے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے اندر زنا اور شراب کے اندر وہ سارے لگے ہوئے تھے. تو اگر کسی غریب کو پیسہ دے کر اسے زانی اور شرابی بنایا جائے تو یہ اس کی ہمدردی نہیں ہوئی، اس کی آخرت ہم نے بگاڑ دی. دوسری جگہ فسادات ہوئے تو لوگوں نے مشورے مانگے کہ بھئی اس میں ہم کیسے کام کریں. تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ بھئی جماعت بناؤ. لاکھوں روپیہ دے کر وہ گئے جماعت بنا کر، وہاں کے پرانوں سے ملے، گشت شروع کر دیا. ان کو بتایا گیا نظام الدین میں کہ میں ان کو دینداری بناؤ. چنانچہ انہوں نے گشت کیا. اس نے کہا بھائی میں کیسے نماز پڑھوں، ٹوپی تو ہے ہی نہیں. وہ 4 آنے کی ٹوپی سر پہ رکھی اور پورا آدمی مسجد میں لے لیا. لنگی دے دی، پورا آدمی لے لیا. کپڑے بھی لگائے اور آدمی دیا. وہ سارے دینداری پر آنی شروع ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. عورتیں بیوہ، ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رکھا، لا کر مشینیں کپڑا سینے کی دے دی گئی. ان بیواؤں نے اپنے بچے پالے کپڑے سی کر. مبلغین کی عورتیں ان سے اپنے کپڑے سلاتی ہیں. 3 روپیہ اگر سلائی تھی اس زمانے میں تو اس کے بجائے 10 روپیہ دیا، لیکن اسے دوسرے کے رحم کرم پر نہیں رکھا. پورا گودام جل گیا پھلوں کا، آج بھی بالکل بے دست و پا. ایک ہاتھ گاڑی کے اندر 1000 روپے کے پھل بھر کے دیے گئے اور اس نے اپنے بیچنا باچنا شروع کیا. 2 سال پہلے میرے پاس آیا اور کہا کہ بیرونی ملکوں کا سال میرا لکھ لو. میرے پیروں پر میں کھڑا ہو گیا. تو ہمدردیاں اور مدد کرنے کے طریقے یہ ہوتے کہ ان کے اندر دینداری بھی آوے اور ان کی مدد بھی ہو جائے. تو وہ کالونی والی جو میں بات سنا رہا ہوں اس کے اندر ہم لوگوں نے منع کیا کہ میں مفت میں کمرے مت دوں، بلکہ یہ ترتیب بناؤ 100 روپیہ ماہانہ لے لو. اور اگر وہ 100 روپیہ نہ دے سکے کسی مہینے میں تو عزت مت لینا غریب کی. زکات یا ہدیہ کسی اور راستے سے اسے دے کر 100 اپنے ہاتھ سے ادا کرے. اس آدمی نے آ کر میرے کو خبر دی کہ ہمارا پلان تھا کہ 10 سال میں کالونی فری ہوگی، لیکن ان غریبوں نے کسی نے 200 ماہانہ دینے شروع کر دیے، انہوں نے 12,000 پورے کرنے. کسی نے 500 ماہانہ دینے شروع کر دیے.
5 سال میں وہ کالونی فری ہو گئی اور پیسے ہمارے ہاتھ میں آ گئے، غریب وہاں بس گئے، ان کی شادیاں بھی ہوئی، درمیان کے اندر مسجد، غریب اور مالدار سارے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، اور ایک عجیب منظر اور فضا قائم ہوئی۔ اور اب ہم اس سے بڑی کالونی بنانے کے فکر میں ہیں کہ ان میں اس طریقے سے غریبوں کو ہم آباد کریں گے کہ یہ غریب اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ یہ منظر مدینہ منورہ سے مشابہت رکھنے والا منظر، ایک دوسروں کی ایثار اور ہمدردیوں والا منظر قائم ہوا۔ میرے محترم دوستو، غریبوں کے دل میں ایسے مالداروں کی کتنی محبت ہوگی اور مالداروں کے دلوں میں ایسے غریبوں کی کتنی محبت ہوگی۔ اگر کوئی ڈاکو اس مالدار کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو یہ غریب اس کے لیے دیوار بن جائیں گے، اور ان غریبوں کی نسلیں اس مالدار کی نسلوں کا اکرام اور احترام کرے گی کہ اس کے دادا نے میری دادا اور دادی کا نکاح کرایا تھا، اور اس کے دادا نے کالونی کے اندر گھر دیا تھا جس کے اندر ہم پوتے آباد ہیں، تو تمہاری نسلیں تک محبوب بنیں گی۔ یہ ایسا محبوبیت والا راستہ اور دلوں کے جوڑ والا راستہ اگر بیرونی ملکوں سے غیر مسلموں کی جماعت لا کر اگر اس مسجد کے اندر کالونی کے بیچ میں ٹھہرائی جائے اور اس کے سامنے کالونی کی پوری تفصیلی اور اسلامی معاشرہ آ جائے اور نمازوں کا پڑھنا، ذکر کا کرنا اور خدا کے تعلق کا قائم کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ان کے سامنے آ جائے اور اس طریقے سے ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں، ہر شہر کے اندر مسجد وار جماعتیں بن کر ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی والی فضا بنانے کی کوشش کی جائے، اور ہر گھرانے کے اندر اور ہر شہر اور گاؤں کے اندر اور ہر بستی کے اندر مدینہ منورہ والی اسلامی پاکیزہ زندگی چالو کر دی جائے اور وہ معاشرہ چالو کر دیا جائے، تو آپ یقین مانیے کہ آج دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تم سے لڑائی کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی جانیں خطرے میں، ان کے مال خطرے میں، ان کی عزتیں خطرے میں، آج پوری دنیا خطرے میں ہے، راستہ نہیں ملتا۔ راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رحمت للعالمین والا راستہ ہے جو آج کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے اندر وہ راستہ آ گیا تو آج تم سے لڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہے گا کہ یہ امن و امان والا راستہ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم کو کلمہ پڑھاؤ اور یہ پاکیزہ زندگی ہمیں سکھاؤ۔ پوری دنیا کے اندر اگر امن و امان لانا ہے اور پوری دنیا کو اگر خطرات سے نکالنا ہے اور پوری دنیا کو اگر جہنم کے انگاروں سے نکالنا ہے تو یہ راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی والا مدینے والا راستہ اور مسجد نبوی والا راستہ ہر مسجد اور ہر بستی کے اندر چالو ہو جائے تو دنیا بھر میں امن و امان ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر تم اس بات کو سوچو، وہ پہلی زندگی جذبات سے پورا کرنے والی وہ دنیا میں کتنی بھیانک بنی، جس کا بھی تم سن کر آئے، جس کو قرآن منظر کھینچتا ہے۔ آج کی پوری زندگی دنیا والوں کی، چھوٹوں کی بڑوں کی، اس کا منظر قرآن کھینچتا ہے۔ جو میں نے تھوڑا منظر کھینچ کر آپ کو بتایا، امیر و غریب کا قتل اور پورے عالم کے اندر انقلابات اور بغاوتیں، اس کا منظر جو میں نے کھینچا، آپ غور کر کے دیکھو گے تو پورا عالم اس کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس کا منظر قرآن کھینچ رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بات کو چھوڑا اور اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے، باوجود کہ بنگلے کشادہ ہوں گے لیکن زندگیاں تنگ ہوں گی۔
تو کئی زندگی کا منظر میں کھینچ چکا. اور یہ کالونی والی زندگی، یہ جو میں نے مدینے والی زندگی اور مسجد والی زندگی، اس کا جو میں نے منظر کھینچا، کیسی محبوبیت، کیسا سفر چین، غریبوں کو رات کو کیسی میٹھی نیند، مالدار کو کیسی رات کو میٹھی نیند آتی ہوگی. لوگوں نے شروع میں تو تانے مارے، لیکن بعد میں جا کر سارے کہنے لگے کہ بھائی یہ تو سب کا محبوب بن گیا. شروع کے اندر تو بہت تانے مارے. تو شروع میں لان تان کا ڈنڈا، لان تان کا اژدہا پکڑنا پڑا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پکڑا، اور دھوم دھام کا ڈنڈا قربان کرنا پڑا. شروع میں تو یہ ہوا، لیکن بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ بعد میں اللہ نے یہ کیا کہ ساری قوم کا یہ محبوب اور ساری قوم سے محبوب اور دلوں کا سکون اور چین، جس کا منظر قرآن کھینچ رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ایمان والے یا اعمال والے، مرد ہو یا عورتیں ہو، مزیدار زندگی ہم گزروائیں گے، یہ اللہ کہتے. یہ مزیدار زندگی جو میں نے بتائی، دوسری آیت میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال والوں میں آپس میں محبت. کالونی کا پورا منظر میں نے کھینچا، اصل مدینہ منورہ کا منظر ہے، اصل مسجد نبوی کا منظر ہے. اس بنا پر میرے محترم دوستوں، اس مسجد نبوی کے اندر جو فضا بنی اور مدینے میں جو فضا بنی، باہر والے آ کر دیکھتے رہے اور متاثر ہوتے رہے اور مسلمان بنتے رہے. مسجد نبوی کی روحانی فضا میں جو آئے، جیسے ایئر کنڈیشن کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ویسے انہیں روحانیت محسوس ہونے لگی مسجد نبوی کے اندر، اور وہ مسلمان بنتے چلے گئے، حیرت انگیز طریقے پر مسلمان بنتے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو فضا ہے، یہ دین کو آسان کرتی ہے. فضا بن جائے تو دین آسان، اور اگر فضا نہ بنے تو دین اتنا مشکل جیسے چنگاری کا ہاتھ میں لینا. فضا کیسے بنے گی؟ دعوت کی فضا، تعلیم کی فضا، ذکر کی فضا، تلاوت کی فضا، درود شریف کی فضا، صحابہ کے واقعات کی فضا، نبیوں کے واقعات کی فضا. یہ فضا جو مدینے میں بنی، مسجد نبوی میں بنی، یہ فضا دین کو آسان کر دی تھی. لیکن مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں پوری دنیا کے آدمی نہیں آ سکتے، تو رحمت للعالمین کا دامن پوری دنیا کیسے پکڑے گی اور اسلام میں پوری دنیا کیسے آئے گی؟ تو اس کا انتظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جماعتیں بنا بنا کر باہر بھیجی، جماعتیں بنا بنا کر باہر بھیجی. دور نبوی میں، دور صدیقی فاروقی میں، خلفائے راشدین کے دور میں جو جماعت باہر گئی، اس کو 3 وصیتیں. پہلی وصیت تو یہ تھی، پہلی وصیت کہ 3 دن تک تم ان کو اسلام کی دعوت دو. کون سے اسلام کی؟ جو اسلام اس جماعت کے اندر ہے، اس کی دعوت دو 3 دن تک. کہ دیکھو ہم مکے مدینے والے پہلے کتنے بگڑے ہوئے تھے، اس پاکیزہ زندگی سے کیسے بن گئے، دیکھ لو. اگر وہ مسلمان بن جائیں تو پھر ان سے لڑائی نہیں. صحابہ کی جماعتوں کو جو باہر بھیجا، صحابہ کے لشکروں کو جو باہر بھیجا، لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دعوت کے لیے بھیجا کہ دعوت دو انہیں کہ ایسے بن جاؤ. چنانچہ حضرت خالد گئے، دعوت دی اور پورا قبیلہ مسلمان بن گیا. اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ خبر بھیجی کہ میں ان کو دین سکھانے بیٹھ جاؤں. مسلمان تو بن گئے، علم کا سیکھنا ضروری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خط کا جواب بھیجا کہ نہیں، فبشرہم وانذرہم واقبل ولیقبل معک وفدہ، آپ تو تشریف لے آؤ اے خالد، اور وہاں کی ایک جماعت نکال لاؤ، وہاں کی جماعت نکال لاؤ، کیونکہ اگر تم انہیں دین سکھانے بیٹھ گئے تو پوری دنیا جہنم سے بچ کے جنت میں کیسے جائے گی؟ تمہیں تو جماعت لے کے اور جگہ جانا ہے، اب ان کو دین سکھانا بھی ضروری، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کی جماعت نکال لاؤ۔ وہ جماعت آ گئی مدینہ منورہ، محلے میں بھیج دیا، اس کے بعد بلایا، پھر امتحان لیا، پھر محلے میں بھیج دیا، پھر بلایا، پھر امتحان لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کر لیا کہ یہاں پر انہوں نے دین کو بھی سیکھا اور دعوت کو بھی سیکھا۔ پوچھا ان جماعتوں سے آنے والی، میرے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ ساتھیوں نے کہا حضرت راتوں کو تو کھانے کھلائے، بچھوئے بچھا کر ہم کو سلایا، صبح کی نماز پڑھائی، پھر ہم کو قرآن سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ فقیہ بن گئے، قد فقیہ، ان میں ایک امیر بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ بھائی اب جاؤ اپنے قبیلے میں۔ جیسے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو کام ہوتے تم نے دیکھا، جا کر اپنے قبیلے کے اندر ایک مسجد بنا لو، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے لاؤ، اور جو مدینہ منورہ کی فضا بنی ہے وہ فضا پورے قبیلے میں حلال حرام کی چلا دو، اور مسجد کے اندر سب کو لا کے نماز پڑھا دو، اور مسجد کا ایسا منظر بناؤ جیسے مسجد نبوی میں دیکھا، اور دوسری جماعت وہاں سے نکال لاؤ تاکہ یہاں کے وہ بھی مشق کرے۔ اس طرح سے چاروں طرف سے جماعتیں آتی تھی مدینہ منورہ میں، اور مدینے والے اپنا کاروباری اور گھریلو وقت نکال کر ان کی تربیت کرتے تھے اور انہیں اپنے کھانے کھلاتے تھے۔ خرچے مدینے والوں کے 4 گنا بڑھ گئے اور آمدنی کے اوقات کئی گنا کم ہو گئے، کئی حصے کم ہو گئے۔ اس بنا پر مدینے والے خوب قربانیاں دیتے رہے۔ مہاجرین نے تو اپنے سارا چھوڑا اور مدینے والوں نے بھی اپنا سارا لگا دیا، اور ایک فضا دین ایمان کی قائم ہو گئی، بڑی عجیب و غریب فضا بن گئی۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ اگر وہ اسلام کو قبول نہ کرے 3 دن کی دعوت دینے پر، تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان سے صلح کر دو اور سالانہ جزیہ ان سے ہم وصول کریں گے، اس بات کا کہ اگر ان پر کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب یہ مصالحت جو جزیے کے ساتھ ہوئی، یہ کیوں ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی ان میں آمد و رفت ہو جائے، تاکہ اسلامی زندگی ان کے سامنے آ جائے، اسلامی معاشرت، اسلامی تجارت، اسلامی معاملات ان کے سامنے آئے۔ تو یہ صلح کرنا جزیے کے ساتھ یہ بھی دعوت ہے تفصیلی اور عملی۔ پہلی دعوت ہے اجمالی اور قولی، اور مصالحت بالجزیہ یہ دعوت ہے تفصیلی اور عملی۔ اگر اسے بھی یہ نہ مانے تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گیا کہ یہ فائر بریگیڈ کی موٹر کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ صحابہ کی جماعتوں کا نکلنا ایسا تھا جیسے فائر بریگیڈ کی موٹر کا نکلنا، لوگوں کو آگ سے نکالنے کے لیے اور آگ سے بچانے کے لیے۔ فائر بریگیڈ کی موٹر جب چلتی ہے تو ساری موٹریں راستہ دیتی ہے، پیدل والے بھی ہٹ جاتے ہیں اور وہ زور سے جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا فائر بریگیڈ کی موٹر ہے جو لوگوں کو جہنم کے انگاروں سے نکالنے جا رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں لانے جا رہا ہے۔ درمیان کے اندر فائر بریگیڈ کی موٹر کے اگر 4-5 آدمی رکاوٹ بن گئے تو یہ موٹر والا ان کے اوپر سے موٹر چلا دے گا، ذرا بھی نہیں گھبرائے گا، ارے 5 مر جائیں لیکن وہ جو لاکھوں کی مقدار جل رہی ہے وہ بچ جائے۔ بس یہ درجہ تھا لڑائی بھڑائی کا، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور دنیا پوری سہمی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو خدا کی طاقت کا مظاہرہ ہوا
تو دنیا سہمی ہوئی تھی، ساری دنیا سمجھی ہوئی تھی مسلمانوں کے بارے میں اس دور کے اندر کہ بھائی مسلمانوں کا کوئی ڈیفینس کا خرچہ ہی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ تو دنیا میں امن و امان قائم کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کے لوگوں کو جہنم کے انگاروں سے بچا کر جنت کے باغیچوں میں لانے کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، یہ لڑائی بھڑائی والے ہیں نہیں۔ لیکن اگر کوئی ان سے بھیڑ جائے تو پھر بھی ان کے لیے مدد آتی ہے آسمان سے، اور آسمان کی جو لشکر آتا ہے وہ لشکر کھانا نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا، سامان نہیں مانگتا، دکھائی نہیں دیتا، کام کر کے چلا جاتا ہے، جیسے بدر کے اندر ہوا اور جیسے حنین کے اندر ہوا۔ تو ساری دنیا کے لوگ سہمے ہوئے تھے کہ بھائی جس نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیا یعنی مسلمان، اس کے منہ کو مت لگو، کیونکہ یہ اللہ سے کہہ دے گا، اور اللہ سے اگر اس نے کہہ دیا تو کہیں ہمارے بیڑے غرق نہ ہو جائے۔ ساری دنیا کے اوپر ایک رعب تھا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں خدا کا تقویٰ تھا، تو دوسروں کے دلوں میں ان ایمان والوں کا رعب تھا۔ 600 سال تک عیسائی عورتیں اپنے بچوں کو حضرت خالد اور حضرت عمر کا نام لے لے کر ڈرا رہی تھی، اتنی خدا کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ہے، ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لایا جائے، اور ہر بستی کو مدینہ منورہ کے نمونے پر لایا جائے۔ جیسے مسجد نبوی سے دنیا بھر کی جماعتیں نکلتی تھی، ایسے ہر مسجد سے سال کی جماعت، 1.5 سال کی جماعت، 3 چلے کی جماعت، چلے کی جماعت، 20 دن کی جماعت، 3 دن کی جماعت، کم سے کم ہر بستی 100% نمازی بن جائے، تعلیم والی بن جائے، ذکر والی بن جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مذاکرے ہوتے رہے۔ یہ بات ملکوں کے اندر جا کر بھی کر دی، اپنے ملک میں کر دی۔ جتنے ملکوں کے لوگ آئے ہیں یہ بھی اپنے ملکوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اور ساری دنیا والوں کے ذہن میں بات کو ڈال دیں کہ طاقت 2 طرح کی ہے، ایک طاقت وہ جس کے اوپر مخلوق کا نام آیا یعنی بنی ہوئی طاقت، اور ایک طاقت وہ جو بنانے والے کی طاقت۔ بنانے والے کی طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور بنی ہوئی طاقتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بنی ہوئی طاقتیں تھوڑی طاقتیں ہیں، چھوٹی طاقتیں ہیں۔ ایسے خزانے بھی 2 طرح کے ہیں، ایک خزانہ وہ کہ جو اللہ کی ذات کے اندر ہے، اور ایک خزانہ وہ جو مخلوق بن چکا۔ جو مخلوق بن چکا وہ تھوڑا خزانہ، اور جو اللہ کی ذات کے اندر خزانہ ہے وہ بے شمار خزانہ۔ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا پورے عالم کے اندر ہوتا رہے اور ملکوں کے اندر ہوتا رہے۔ جتنا یہ بولنا اور سننا ہوگا تو دلوں کے اندر خدا کی ذات کی طاقت کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا، تو اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ فرعون کی طاقت کچھ نہیں کر سکے گی خدا کی طاقت کے مقابلے میں۔ اچھا خدا کی طاقت کیسے ہو یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور قیامت تک کے لیے ہے یہ، اور قرآن میں ہے۔ خدا کی طاقت ساتھ کیسے ہو؟ خدا کی ذات کا، صفات کا، ربوبیت کا ایسا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے کہ غیر کا یقین دل کے اندر باقی نہ رہے، غیر کا یقین دل میں باقی نہ رہے۔ فعلیہ توکل وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ ہی کے اوپر توکل کرو، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، یعنی غیر پر مت کرو۔ ان بنی اسرائیل نے زبان سے کہہ دیا، خالی زبان سے کہہ دینا
کہ میرا یقین اللہ پر ہے، اس پر خدا کی مدد نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین اتر جائے اور اللہ کی طاقت کا یقین اتر جائے۔ اور محنت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی طاقت کو بار بار بولنا اور سننا، اور قربانی کے ساتھ بولنا اور سننا۔ جیسے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک اللہ کی طاقت کا بولنا ہوا اور اللہ کی طاقت کا سننا ہوا اور قربانیوں کے ساتھ ہوا، تو دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین اتر گیا۔ اور جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو بدر کے اندر بغیر ساز و سامان کے صحابہ ہیں، لیکن دل کے اندر خدا کی طاقت کا یقین ایسا اترا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ کی طاقت کا یقین دل سے نکل چکا تھا، اور وہاں پر اللہ کی طاقت کے یقین پر جب گر گڑا کر خدا سے مانگا تو آسمان سے خدا کی مدد اتری، اور سارے مشرکین مکہ کی سمجھ میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ 13 سال تک جو ہم نے ان کو ستایا وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ڈھیل تھی، اور اب ہماری پکڑ کا وقت آیا، اور ان لوگوں نے جو تکلیفیں اٹھائی یہ خدا کی طرف سے ابتلا اور امتحان تھا، اور اب ان کی مدد کا وقت آ گیا، اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی۔ لیکن بھائی ایک میری بات یاد رکھو، اس کو بھولنا مت، خدا کی طاقت کا یقین دل میں آتا ہے دعوت کی فضا میں، بار بار بولنے سننے سے، لیکن مخلوقات کو جب دیکھو گے تو اس کا یقین بھی دل کے اندر آنا شروع ہوگا، اور جہاں مخلوقات کے یقین کا غبار دل پر آیا تو سمجھو گے مدد اللہ کی اٹھ جائے گی۔ احد میں اللہ نے یہی بتا دیا، احد میں اللہ نے یہی بتایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، اور احد میں مسلمان جیتنے لگا، اور 9-10 بڑے بڑے چودھری مشرکین کے ختم ہوئے اور اپنا مال چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب ٹیکری پر چڑھے ہوئے لوگوں کی نگاہ بازوں کی مال کی طرف گئی، جہاں غیر کی طرف نگاہ گئی تو مدد اللہ کی آسمانوں پر اٹھ گئی۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب یقین پیدا کر دیا کوشش کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب نکلو، اس یقین کو لے کر نکلو۔ بنی اسرائیل نکل گئے، لیکن پیچھے سے فرعون آیا، آگے سے سمندر آیا، اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے دل پر غیر کے یقین کا غبار چڑھ گیا کہ چاروں طرف سے موت موت دکھائی دے رہی، تو بنی اسرائیل بولے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جہاں غیر کے یقین کا غبار آ جائے گا تو خدا کی مدد آسمانوں پر رہ جائے گی۔ جب مدد آسمانوں پر رہ گئی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو زیادہ طاقت والا ہوگا وہ کم طاقت والے پر غالب آ جائے گا، کیونکہ یہ مسلمان کم طاقت والا، اس کے پاس تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طاقت اور مدد تو آسمان پر رہ گئی غیر کی طرف نگاہ جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے زور سے للکارا اور یوں کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل نہیں ایسا جیسا تم کہہ رہے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو راستہ کرے گا۔ زور کی جو جھڑکی لگائی تو غیر کے یقین کا غبار صاف ہو گیا، خالص اللہ کا یقین رہا۔ آسمان سے دھڑلنے سے مدد آ گئی، سمندر میں راستے بن گئے، یہ پار ہو گئے، اور وہ زندگی بھر اناپ شناپ بکنے والے وہ سارے غارت ہو گئے۔ ان کی پکڑ کا وقت تھا اور ان کی مدد کا وقت تھا۔ اسی طرح احد کے اندر جب غیر کی طرف نگاہ گئی، منکم من یرید الدنیا، غیر کی طرف نگاہ گئی، اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ جب اللہ کی مدد اٹھی تو احد میں کیسا پانسا پلٹا یہ آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اتار چڑھاؤ کا نمونہ ہے۔
اللہ کو یہ بتانا ہے کہ مدد اللہ کی آتی کب ہے. یہ تو بدر میں بتا دیا. 3 باتوں سے بدر میں اللہ کی مدد آئی. بلا ان تتقوا وتصبروا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم. یہ یمددکم مدد کب آئی؟ صبر اور تقوی. اور تیسری چیز کیا تھی؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم. جب تم گڑ گڑا رہے تھے تو انی ممدکم، میں نے تمہاری مدد کر دی. قیامت تک اصول معلوم ہو گیا کہ خدا کی مدد کا آسمان سے زمین پر اتارنا ہو تو ایک تو تقوی، ایک صبر اور ایک گڑ گڑانا بدر کی طرح ہو. اللہ کی مدد آئی. اور یہ بھی اللہ کو بتانا تھا کہ آئی ہوائی مدد اٹھا کب کرتی ہے. یہ احد میں بتا دیا. احد میں کیا بتا دیا کہ اگر 4 باتیں پیدا ہوں گی تو مدد زمین سے آسمان پر واپس چلی جائے گی. آئی ہوائی مدد. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جب مشرکین بھاگنے لگے مال غنیمت چھوڑ کر تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ بھئی چلو مال غنیمت لے لو، حلال کا ہے. یا قوم الغنیمہ، نگاہ چلی گئی مال کی طرف تو 3 باتیں پیدا ہو گئی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، یہاں تک کہ جب تم رائے میں کمزور پڑ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے اترو، یہ رائے کی کمزوری کی بات ہے، امیر نہ کہہ رہا. اور دوسری بات پیدا ہوئی کہ تنازعتم فی الامر، آپس میں کشاکش ہو گئی. وعصیتم، اور تم نے بات نہیں مانی. یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، ایک طبقہ تم میں سے دنیا کا ارادہ کرنے لگا. اصل مال کی طرف اور دنیا کی طرف نگاہ گئی تو وہ 3 کمزوریاں پیدا ہو گئی. تو اس پر اللہ نے کیا کیا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہ. اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی ان سے پلٹا دیا. عن غلبتی، پانسا بالکل پلٹ گیا. لیبتلیکم، تاکہ خدا تمہارا امتحان لے. پانسا پلٹ گیا. قیامت تک کے لیے اصول خدا کو بتانا تھا امت کو کہ آئی ہوائی مدد اٹھنے کے 4 اسباب ہیں. ایک تو کمزوری رائے میں، دوسرے آپس کی کشاکش، تیسرے نبی کی بات کا نہ ماننا. اور یہ تینوں باتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب دنیا کی طرف نگاہ جائے. قیامت تک بتا دیا. لیکن اب قیامت تک لوگ صحابہ پر تانا ماریں گے کہ میاں احد میں اتنی بڑی غلطی کر دی صحابہ نے. صحابہ کو تانا ماریں گے. اور اللہ میاں کو گوارا نہیں ہے کہ صحابہ کو تانا مارا جائے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ہی اسلامی زندگی کو قائم فرمایا. تو اللہ میاں تو یہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ. جو لوگ ان صحابہ کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان سے راضی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ صحابہ کا اتباع کرو. کیوں؟ کہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عدل والے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ کی پوری تعریف اس آیت کے اندر کر ڈالی اللہ نے. اور اخیر میں صحابہ کو تمغہ دے دیا. نص قطعی کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان سب کے بارے میں خدا نے وعدہ کر دیا مغفرت کا اور بہت بڑے بدلہ دینے کا.
اور اس کے اندر جو منہم کا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والے حضرات کو سمجھا دے کہ یہ من جو ہے یہ تبعیدیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اس میں سارے صحابہ آ گئے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر صحابہ والی ترتیب چھوڑی تو بحث مباحثے کرتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے ہر جگہ اور شور ہی مچاتے رہیں گے. جب صحابہ کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، لیکن میں ایک بات بتا دوں، دیکھو سیدھی سیدھی دنیا کے اندر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسلمان صحابہ سے کٹ کر اور براہ راست جب خود ایک صحابی پر پڑا انہوں نے برا بھلا کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر فلاں قبیلے کے لوگوں میں تقسیم کی جائے تو سارے قبیلے کے گناہ معاف ہو جاتے. ایک طرف تو زنا سرزد ہو کر قیامت تک کے قاضیوں کے لیے اصول معلوم ہو گیا رجم کا، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی ایسی صفائی کر دی کہ تم کہتے ہو وہ جہنم میں گئی اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کی نہروں کے اندر وہ غوطے لگا رہی ہے. تو ایک طرف کمزور پہلو آیا تاکہ قیامت تک اصول معلوم ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صحابہ کی صفائیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی صفائیاں کرتے ہیں. اس بنا پر دنیا کے اندر جو اللہ کے کٹر دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسلمان صحابہ کا واسطہ لیے بغیر قرآن کو براہ راست سیکھے اور قرآن کو براہ راست سمجھے. یہ مسلمانوں میں سے کسی کی چال نہیں ہے. دیکھو میں بے تکلف فرض کر دوں، مسلمانوں میں سے کسی کی چال نہیں ہے. یہ چال تو اللہ کے خاص دشمنوں کی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں PhD باقاعدہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. یہ مقدر کی بات کہ جو پڑھا لکھا مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ اپنے سیدھے پن میں اور بھولے پن میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا. انہیں بیچاروں کا نہیں معلوم. مجھے تو مسلمانوں کے بارے میں بڑی خوش اعتقادی ہے. نیتوں میں ہوں گے جن کے فطور بھی ہو، لیکن بہت سی اچھی نیت والے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھو میری بات کو سمجھو، صحابہ سے کاٹنے کا سبب اللہ کے دشمنوں نے اس لیے قائم کیا تاکہ لوگ براہ راست قرآن سمجھے، صحابہ کا واسطہ نہ دے. صحابہ کا واسطہ دیے بغیر اگر قرآن سمجھا تو وہ غلط سمجھا. اس لیے کہ ڈاکٹر ایک لائن سمجھے گا، وکیل دوسری لائن سمجھے گا، وہ قرآن رہے گا ہی نہیں. اس پر دو قصے سنا دوں. ایک قصہ تو ایک ملک میں پیش آیا کہ ایک نوجوان خنزیر کا گوشت کھا رہا تھا ڈبے میں سے نکال کر. اس نوجوان سے کہا حرام ہے. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے جائز ہے. پوچھا کہاں کہتا ہے قرآن؟ ان کا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اہل کتاب میں بھرا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لہذا حلال ہے. براہ راست جب قرآن کو آدمی سمجھے گا صحابہ کے واسطے کے بغیر تو وہ خنزیر کے گوشت کو حلال بتائے گا. قرآن کے نام سے قرآن سے دور ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. اس کو کہا کہ بھئی خنزیر جو ہے قرآن کی دوسری آیت سے حرام کہہ رہی. تو اس نے جواب کیا دیا؟ ہاں حرام تھا حضور کے زمانے کا خنزیر، کیونکہ وہ گندگی کھاتا تھا، اور ہمارے زمانے کا جو خنزیر ہے
وہ گندگی نہیں کھاتا لہذا حلال ہے. یہ ہوگا صحابہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے میں. دوسرا قصہ ایک ملک کا، اس ملک کے بڑے کو بھی یہ حیضہ سوار ہوا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو قرآن کافی ہے. یہ کہہ کر رمضان کا مہینہ گرمیوں کے زمانے میں آیا تو اس نے پورے ملک کے اندر اعلان کیا کہ رمضان کا روزہ گرمیوں میں مت رکھو، سردیوں میں رکھو. اور قرآن کہتا ہے. ارے بھائی کہاں کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. قرآن کی آیت پڑھی. گرمی کا روزہ مشکل ہے، سردی میں رکھو، یہ اعلان کر دیا اس نے. حالانکہ بالکل صحابہ نے جو اسے سمجھا اس کے خلاف اس نے سمجھا. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سب حضرات سے کہتا ہوں، جب مرنے لگو تو اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے مرو کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اچھی طرح سے اسے سمجھ لو. اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ تمہیں بھی سمجھ دے. یہ اللہ کے دشمنوں کی چلی ہوئی چال ہے. لیکن ہمارا مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اپنے بھولے پن میں اور سیدھے پن میں ان کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے قرآن کا نام لے کر اور امت کو قرآن سے دور کرنے کی تدبیر کی ہے، یہ سمجھ کر کہ اگر صحیح قرآن اس امت کے اندر آ گیا اور خدا کی طاقت اگر اس امت کے اندر آ گئی تو پھر خدا کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی. اسے وہ اللہ کا دشمن سمجھا ہوا ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ احد کے اندر 4 باتیں بتائیں جس سے مدد اٹھ جاتی ہے. حنین کے اندر شروع سے لوگوں کا یہ ذہن بنا کہ ہم زیادہ ہیں، تھوڑوں پر غالب آئیں گے. اللہ کی مدد رک گئی. تمہاری نگاہ زیادہ تعداد پر کیوں گئی؟ ارے بدر میں تھوڑی تعداد جو غالب ہوئی اللہ کی مدد سے ہوئی. حنین کے اندر تم زیادہ تعداد میں ہو، نگاہ اللہ سے ہٹ کر زیادہ تعداد پر کیوں گئی؟ اس پر خدا نے اوپر اپنی مدد کو روک لیا. اور 12,000 کا مجمع مسلمانوں کا 4,000 دشمنوں سے مرعوب ہو کر بھاگ رہا ہے، سوائے چند مسلمانوں کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے. اور پھر حضور نے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد کے اندر ہوں. تب جا کے تھوڑے لوٹے اور 100-125 نے مل کر اللہ سے کہا کہ اللہ بدر میں بھی تیری مدد سے ہوا، یہاں تیری مدد نہ رہی، بھاری تعداد بھاگی. اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. نگاہ اللہ پر گئی اور مدد آئی. خدا کی مدد کو اگر اتروانا ہے زمین پر، میں بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات پر، ترکیب بتا دوں تمہیں. خدا کی مدد کو اگر اتروانا ہے عالمی پیمانے پر اور شہری پیمانے پر اور علاقائی پیمانے پر، اگر خدا کی مدد کو اتروانا ہے اور خدا کی طاقت کو حمایت میں لینا ہے تو خدا کی طاقت کا یقین دلوں کے اندر ایسا آ جائے کہ غیر کا یقین نکل جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم خدا کی طاقت کو بولنا شروع کریں پورے عالم کے اندر، تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہوتی جائے گی اور غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا. اب آپ ایک بات پوچھو گے کہ مولوی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے قصے میں. یہ حنین میں بھی اللہ کے نبی تھے، بدر میں بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کی مدد آ گئی. لیکن آج تو نبی تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو مدد اللہ کی کیسے آئے؟ دیکھو میری بات کو سمجھو. اللہ کا وعدہ مدد کا جیسے نبی کے ساتھ ہے، ویسے نبی جس ایمان کو لائے وہ ایمان کی طاقت جب دلوں کے اندر ہوگی
اور خدا کی طاقت کا یقین جب دلوں کے اندر ہوگا تو خدا کی وہی طاقت اور مدد نبی کے بغیر بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جا چکے تھے، تشریف لے جا چکے تھے، اللہ کے نبی پردہ فرما چکے تھے، لیکن حضرت سعد کے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے سواروں کا مجمع گہرے دریائے دجلہ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ قصہ ہزاروں صحابہ کے ساتھ ہوا اور دیکھنے والے ایرانی سامنے تقریباً لاکھوں کی مقدار میں تھے۔ اسے خواب نہیں کہا جا سکتا اور تاریخ کے صفحات اس قصے کو مٹا نہیں سکتے۔ 10,000 کی مقدار گھوڑے سواروں کی دریائے دجلہ کے اوپر چل رہی ہے اور دوڑ رہی ہے اور جا رہی ہے، جس کو لاکھوں دیکھ رہے ہیں اور ان میں کا ایک بھی نہیں ڈوبا۔ طاقت جب حاصل ہو جاتی ہے تو نبی کی غیر موجودگی کے اندر بھی نبی والی بات پر اگر کھڑا ہو گیا تو خدا کی وہی مدد آئی۔ یہاں پر آگے للکارنے والے حضرت سعد تھے، وہاں للکارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہاں للکارنے والے حضرت سعد ہیں۔ میرے محترم دوستو، خدا کا وعدہ جو نبیوں کے ساتھ ہے وہ خدا کی طاقت تسلیم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جنہوں نے خدا کی طاقت کو تسلیم کیا اور جن کے اندر ایمان کی طاقت ہے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ان صحابہ کے اندر ایمان کی طاقت تھی، گھوڑے سوار بن کر پانی میں پڑے لیکن نہیں ڈوبے۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا طاقت والا طریقہ لے کر آئے ہیں سارے نبیوں کے طریقے سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ ارے دوسری امتوں کے پاس مقتدیوں کی نماز ہے اور ہمارے پاس اماموں کے امام کی نماز ہے۔ سارے انبیاء مقتدی بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بنی اسرائیل کے قصے میں امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے، سڑک بنی سڑک پر چلے۔ بنی اسرائیل کے قصے میں امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے اور سڑک پر چلے، اور یہاں حضرت سعد کے قصے کے اندر امتی چلے، نبی کے بغیر چلے اور صرف امتی نہیں چلے، امتیوں کے گھوڑے چلے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے قبر مبارک میں جانے کے بعد بھی وہ طاقت والا ایمان اور دین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ امتی چل رہے، امتیوں کے گھوڑے چل رہے، پانی کے اوپر چل رہے اور نبی کے بغیر چل رہے۔ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زیادہ طاقتور ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا بڑا طاقتور طریقہ ہمیں دے کر گئے۔ اب تم کہو گے مولانا وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے، آج تو کوئی صحابی نہیں۔ یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے وہاں کون سے صحابہ تھے؟ وہاں خدا کی مدد آئی نہیں آئی؟ اچھا چھوڑو، اگلا جو زمانہ آئے گا جس کے اندر باطل طاقت بڑے میں بڑی آئے گی، دجال اور یاجوج ماجوج، آج کل کی ایٹمی طاقت رکھنے والوں سے بڑی طاقت ہوگی۔ زمین سے کہے گا خزانہ اگل دے، اگل دے گی، آسمان سے کہے گا برس جا، برس جائے گا، مردے سے کہے گا زندہ ہو جا، ہو جائے گا۔ کریں گے اللہ، اس کے کہنے کے بعد کریں گے، یہ امتحان ہوگا۔ لیکن اس وقت جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا ہوگا اور جو ڈنکے کی چوٹ ان کے سامنے کہیں گے، خدا کی طاقت کو بیان کریں گے، خدا کی بڑائی کو بیان کریں گے، ان لوگوں کی ایمان کی طاقت کے مقابلے میں
دجال اور یاجوج ماجوج کی طاقتیں اللہ تعالیٰ زیر کر دے گا، اور 40 سال پوری دنیا کے اندر ایسے گزریں گے کہ ایک کافر نہیں ہوگا، اور زمین اپنی برکتیں انڈیل دے گی، ساری برکتیں زمین سے نکل آئیں گی، ایک انار کو پورا قبیلہ کھائے گا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میرے زمانے میں، میرے طریقے میں جو طاقت اور برکت ہے، آخری زمانے کے اندر بھی بڑے میں بڑی باطل طاقت کو زیر کر کے، اور اللہ کی غیبی نصرت اور مددوں کا معاملہ 40 سال تک جب ہو سکتا ہے، تو درمیان کے زمانے میں اگر یہ امت کھڑی ہو جائے اور ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو اگر نہج نبوت کے اوپر کرنا شروع کر دے، تو قیامت تک پورے عالم کے اندر ایمان پھیل سکتا ہے، اور پورے عالم کے اندر خدا کی طاقت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جماعتیں بنا بنا کر پھیل جاؤ، یہ سال بھر والی کوئی بات نہیں، 1.5 سال والی کوئی بات نہیں، 4 مہینے والی کوئی بات نہیں۔ خدا نے 4 مہینہ بالکل نہیں مانگا، سال بالکل نہیں مانگا کہ سال بھر کے بعد پھر زندگی تمہاری آزاد، ہرگز نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پوری زندگی مانگی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پوری جان اور پورا مال نہج نبوت پر، کار نبوت پر، نہج نبوت پر، ذات نبوت کے بعد ہمیں لگانا ہے۔ قرآن یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے 4 مہینہ سالانہ تو دور دراز جانا ہو جائے، اور 8 مہینہ سالانہ اپنے قرب و جوار میں کام ہوتا رہے، پوری امت کو اس پر لانا ہے، اور کاروبار کو اور گھر کو درمیان کی سلبتوں کے اندر لینا ہے۔ جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا اللہ اتنا دیتے چلے جائیں گے، اس پر پوری امت کو لانا ہے۔ اس پر لانے کے لیے 4 مہینہ ناکافی، سال 1.5 سال ناکافی۔ قرآن نے جیسے پوری زندگی کا مطالبہ کیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی اس بات کو پورے عالم کے اندر پھیلاویں۔ حضرت ربیع ابن عامر نے جیسے کہا کہ اللہ تعالی، اللہ نے ہم کو بنا کر بھیجا، اور پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بولو، اور ساری دنیا میں جا کے للکارو کہ خدا کی طاقت ساری طاقتوں کے مقابلے میں بڑی طاقت ہے، تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے۔ خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے، چاہے جتنی بڑی طاقت ہو دنیا کی، خدا کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی کا جالا ہے، سب مکڑی کے جالے ہیں۔ ایٹم بم مکڑی کا جالا، ہائیڈروجن بم مکڑی کا جالا، اور ان کے استعمال کرنے والی مکڑیاں اور مکڑے، جب گھر ویران ہوتا ہے تو مکڑیاں جالا تنا کرتی ہیں، مکڑے جالے تنا کرتے ہیں۔ ویران گھر کے اندر مکڑی اور مکڑے نے جالا تن دیا، اوپر کبوتری نے گھونسلہ لگا دیا، اب مکڑی فخر میں آ گئی، ادھر سے ادھر جا رہی اپنے جانے میں، اوپر سے کبوتر کا انڈا ٹوٹا، اس کا چھلکا جانے پر گرا، گھونسلے کے تنکے گرے، مکڑی میں فخر آ گیا، تنکوں پر تنکے، چھلکوں پر چھلکے میرے جالے پر گر رہے، لیکن میرا جالا نہیں ٹوٹتا، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے جالے میں پھنس گئے اور میں اسے کھا گئی۔ اب مکڑی کے اندر فخر آیا کیونکہ ویران گھر ہے، اب مکڑی کبھی یہاں سے وہاں جا رہی، کبھی وہاں سے یہاں آ رہی، ویران گھر ہے پوری دنیا، دعوت دین سے دنیا ویران ہو چکی، اس لیے مکڑی اور مکڑوں نے جالے تن دیے، ویران گھر کے اندر مکڑوں نے بھی جالے تن دیے، فلاں مکڑی چلی، فلاں مکڑے سے ملی، فلاں مکڑا چلا، فلاں مکڑے سے ملا، فلاں جگہ پر اتنے مکڑے جمع ہوئے۔ خدا پاک کی قسم، خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتوں کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے، یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ ہم اپنی طاقت نہیں تسلیم کراتے، ہماری کوئی طاقت نہیں، اگر ہماری موت کا وقت آ گیا تو پستول کی ایک گولی ہمارے مارنے کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک گھونسا ہمارے مارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک پٹھان
ہمارے سینے کا اگر پھوسا مار دے اور ہماری موت کا وقت آ چکا ہو تو ہم ایک گھوسے سے مر جائیں گے. ہم اتنے کمزور ہیں, ہم اپنی طاقت کو تسلیم نہیں کرا رہے, لیکن ہم پوری دنیا کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم طاقت والے نہیں, جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں ان کی طاقت کو تسلیم کرو. وربک فکبر, صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو. خدا کی طاقت کو تسلیم کرنا ہے. ہم ساری دنیا کے انسانوں کو کہتے ہیں کہ ساری طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جب گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے, اور گھر آباد کب ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ہے پورے عالم کے اندر دین کی فضاؤں کا بنانا اور دعوت کا دینا, اللہ کی ربوبیت اور بڑائی کا بیان کرنا. اس سے دنیا کا گھر آباد ہوگا. میرے محترم دوستو, مصر ویران تھا دعوت دین سے. فرعون کی طاقت بنی اسرائیل کو ستا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو آباد کیا دعوت دین سے. دلوں کے اندر خدا کی طاقت کا یقین آیا. اللہ نے مصر کو آباد کرنا چاہا تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے جالا صاف کیا. اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کے ملک کا جالا صاف ہو گیا, اور اللہ کے عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور قارون کا مال کا جالا صاف ہو گیا, اور اللہ کے عذاب کا تیسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا جالا صاف ہو گیا. اللہ اپنے عذاب کے جھاڑو سے جالوں کو صاف کرتے آئے ہیں. جب صحابہ کرام کے ساتھ خدا کی طاقت ہو گئی تو قیصر اور کسریٰ کے جالے صاف ہوئے, اور جب آخری زمانے کے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ جب خدا کی طاقت آئے گی تو دجال اور یاجوج ماجوج کے جالے صاف ہو جائیں گے. میرے محترم دوستو, ہماری نیت دنیا والوں کے بیڑے غرق کرانا نہیں ہے. ہماری نیت دنیا والوں کے بیڑے پار کرانا ہے. دنیا والوں کے بیڑے اس وقت میں پار ہوں گے جبکہ وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کریں. ہم پوری دنیا کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم مغربی ملکوں کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. اصلی دشمنی ہماری غیر مسلموں سے نہیں ہے. ہماری اصلی دشمنی شیطان سے ہے اور نفس سے ہے. غیر مسلم سے اگر کوئی دشمنی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات مانی. جب تک وہ شیطان کی بات مانتے ہیں اس وقت تک وہ عارضی دشمن ہے, اصلی دشمن نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کو سمجھا دیں اور وہ شیطان کی بات نہ مانے اور وہ اللہ کی بات مان لیں تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. اس لیے ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے. ہمارا اصلی دشمن ہمارا نفس ہے. ہمارا اصلی دشمن غیر مسلم نہیں ہے. غیر مسلم عارضی دشمن ہے, اور عارضی دشمن تو ہماری بیوی اور ہمارے بچے بھی بن سکتے ہیں, جس کو قرآن کہتا ہے من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. قرآن بھی کہتا ہے تمہاری بازی بیویاں اور تمہارے بازے بچے یہ تمہارے دشمن ہوں گے جب اللہ کی بات کو نہ مانے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے نرمی برتنے کو کہا, ایک دم سے سختی مت کرنا, نرمی کے ساتھ انہوں راہ راست پر لاؤ. تو عارضی طور پر تو دشمن یہ مسلمان بھی بن سکتا ہے. تو غیر مسلم اگر دشمن ہے تو یہ عارضی طور پر ہے جب تک وہ شیطان کی بات مانتا ہے. لیکن اگر اس نے شیطان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ہمارا دوست ہے. اصلی دشمن ہمارا نفس اور شیطان ہے. اس لیے ہم خدا کی طاقت تسلیم کروا کے اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں. ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کروانا. ہمیں امریکہ کا بھی بیڑا غرق نہیں کرنا. ہمیں روس اور چین کا بیڑا بھی غرق نہیں کرنا, اور ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرنا. ہمیں تو سب کے بیڑے پار کروانے ہیں. اسی لیے ہم آواز لگا رہے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو, خدا کی طاقت کو تسلیم کرو, تمہارے بیڑے پار ہوں گے. اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت پھر خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی. فرعون اور قارون کی طاقتیں خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکی. اللہ جب تک ڈھیل دیتا ہے
پتہ نہیں چلتا. اور جس دن اللہ پکڑ پر آتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. میں بتا دوں گا کہ روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. جب تک آدمی غلط چلتا رہتا ہے اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آئی تو جیسے مادی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی, ایسے نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکی. قیامت تک کوئی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ سے کسی کو نہیں بچا سکتی. روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں ہے. روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ کے آنے سے پہلے انسانوں کو سمجھانا ہے. نوح علیہ السلام کا کام سمجھانا تھا. نوح علیہ السلام قوم کا بیڑا غرق کروانے کے لیے نہیں آئے, قوم کا بیڑا پار کروانے کی کوشش 950 سال تک کرتے رہے. اور اللہ نے بھی کہا کہ میری پکڑ سے پہلے ان کو سمجھا دو. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. میری پکڑ آنے سے پہلے اے نوح تم انہیں سمجھا دو. 950 سال تک سمجھایا پکڑ آنے سے پہلے, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ تم نے تو سمجھایا, لیکن اگر وہ نہ سمجھے اور میری پکڑ آ گئی تو میری پکڑ سے اے نوح علیہ السلام تم اپنے بیٹے تک کو نہیں بچا سکتے جب میری پکڑ آئے گی. اس بنا پر یہ تبلیغ کا کام کرنے والے اور جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں یہ روحانی طاقتیں لے کر جائیں, لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ یہ روحانی طاقت والے دنیا کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے, بلکہ خدا کی پکڑ آنے سے پہلے اور پوری دنیا ایک جنگ کا میدان بن جائے اور لڑائی کا میدان بن جائے, اس کے پہلے تم پوری دنیا کے اندر اپنی جماعتیں بھیج ڈالو اور سروں پر کفن لپیٹ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور یا ہماری قبریں جا کر کسی ملک میں بن جائیں. سال والی بات نہیں, 4 مہینے والی بات نہیں, پوری جان مال لگانے والی بات ہے. سال اور 4 مہینے یہ صرف عادت ڈالنے کے لیے ہم مانگتے ہیں, ورنہ اصل تو پوری جان اور پورا مال ہمیں لگانا ہے. اس بنا پر میرے محترم دوستو, پورے عالم پر خدا کی پکڑ آنے سے پہلے یہ جماعتیں پورے عالم کے اندر پھیل جائیں اور خدا کی طاقت کو بولے اور خدا کے خزانوں کو بولے اور خدا کی بڑائی کو بولے. اتنا بولے کہ اپنے دل کے اندر بھی اتر جائے اور اتنا سنے کہ اپنے دل کے اندر بھی اتر جائے. پورے عالم کے اندر دعوت کا میدان قائم کرتا ہے. بسترے اٹھا کر اور گاڑے پسینوں کی کمائیاں اپنی جیبوں میں ڈال کر اور خدا کے راستے میں چلتے ہو جاؤ. بوڑھے بھی نکل جائیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کی نقل اتارے اور یہ کہہ دیں جیسے حضرت ابو ایوب انصاری 92 سال کے بڑھاپے کی عمر میں خدا کے راستے میں نکل گئے اور راستے میں سکرات کا وقت آیا تو کہا کہ میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور آخر میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کرنا. لاش 13 دن تک لے کر چلے اور استنبول کے اندر جا کر اسے دفن کیا. آج تک حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اور ان کی لاش اس بات کو بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر پوچھا گیا ابو ایوب تو کیا لے کر آیا, تو حضرت ابو ایوب کے لیے کہنے کی گنجائش ہے کہ خدا جب تک میں زندہ رہا تیرے راستے میں پھرتا رہا اور میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں پھر. کون ہے وہ بوڑھے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارے, اور کون ہے وہ جوان جو حضرت حنظلہ کی نقل اتارے کہ نئی نویلی دلہن سے صحبت کر کے غسل تک کا وقت نہیں ملا اور احد میں آ کر جان دے دی. کون سے ہے وہ نوجوان جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اتارے, جو طارق ابن زیاد کی نقل اتارے, جنہوں نے اسپین کے اندر پہنچ کر اپنے لشکر کی کشتیاں جلا دی اور یہ کہہ دیا کہ یا تو اس ملک میں دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں اس ملک میں بن جائیں گی. اسپین کے اندر دین زندہ ہو گیا تو حضرت طارق ابن زیاد بحر اٹلانٹک کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ خدا اگر اس سمندر کے پیچھے بھی کوئی زمین ہے تو یہ سمندر ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا, ہم وہاں پر جا کر دین کو پھیلائیں گے. میرے محترم دوستو, مرنے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, آج ہمارے کرنے کا وقت ہے. بولو اور ہمت کرو, اور جتنا مجمع ہے اگر نام لکھوانے
والے نہیں ہیں، مہربانی کر کے وہ بیٹھے رہے، جب تک تشکیل نہ ہو جائے بیٹھے رہو، یہ ہماری مدد ہوگی، تم ہماری مدد کرو گے تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو۔ ہماری مدد کیا ہے؟ ہماری مدد دو ہے، ایک تو جم کر بیٹھے رہنا اور دوسرے کھڑے ہو کر نام لکھوانا، انتشار کا نہ پیدا کرنا۔ دیکھو خدا کی مدد اگر چاہتے ہو تو ہماری مدد کرو۔ اب کون ہے تم نے کا مرد میدان جو پوری زندگی کا فیصلہ کر کے نقد 1.5 سال یا 4 مہینہ لکھوانے والا ہو، اور اب صرف وہ آدمی بولے کہ جس نے پہلے نہیں لکھوایا، جو پہلے لکھوا چکے اگر انہیں دوبارہ بولنا ہو تو اپنا وقت بڑھا کر لکھواویں۔ اللہ ان نئے لکھوانے والوں کے لیے اور وقت بڑھانے والوں کے لیے اللہ ان کی جان مال اور ایمان آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی تیار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، اور اللہ آسان کرے، قبول کرے، برکت دے، ترقی دے۔ جنہوں نے پہلے لکھوایا ان کے لیے بھی اللہ دعا قبول کرے۔ اب تو نئے لکھواویں، وہ کہ جنہوں نے پہلے نہیں لکھوایا یا لکھوایا ہے تو وقت بڑھا کے لکھواویں۔ ہر حلقے کے اندر کون ہے مرد میدان جو کھڑا ہو کر اپنا وقت 1.5 سال کا بنا دے، سال کا بنا دے، 4 مہینے کا بنا دے، اور نئے آدمی جو 3 دن کے لیے آئے یہ بھی کھڑے ہو کر 4 مہینہ لکھوا دے۔